امن تو دیا ہے نا، یعنی مجھے کچھ کہوگے تو نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ شرطیں بڑی سخت ہیں، توبہ بھی کروں، ایمان بھی لاؤں، عمل بھی کروں، یہ میرے بس کا نہیں، کوئی اور بتاؤ، کوئی اور بتاؤ۔ تو سبحان اللہ، آپ نے کہا ہاں، اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، باقی جسے چاہے معاف کرے۔ کہنے لگا میں تم نے مجھے امن دیا ہے نا، تم نے امن دیا ہے نا، مجھے کچھ کہو گے تو نہیں، تو لیکن یہ بتاؤ اگر اس نے، وہ کہتا ہے جس کو چاہوں معاف کروں، اگر مجھے معاف نہ کیا تو میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ یہ چچا کے قاتل کے ساتھ بحث ہو رہی، وہاں کہ اڑا دو اس کی گردن، جس نے کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا حمزہ کا، کہا وہ مجھے معاف نہ کرے تو پھر میرے کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ خذ العفو، بتا رہا ہوں، خذ العفو۔ آپ نے کہا ہاں، میرا اللہ کہتا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے نافرمان بندو، گھبرانا نہیں، توبہ کرو، سارے معاف کروں گا۔ کہنے لگا اما ھذا فنعم، یہ ہوئی نا بات۔ تو پھر اس نے کلمہ پڑھا۔ اتنے نخرے چچا کے قاتل سے اٹھائے۔ ہمیں کوئی اوئے کر دے تو ہم زندگی بھر اسے بولنا چھوڑ دیتے، وہ تم نے اوئے کیوں کی، تم نے اینج کیوں ویکھیا؟ اتنا تکبر اندر اترا ہوا ہے، اور عجب اتنا اندر میں اترا ہوا ہے۔ دین کا عجب ہے تو اپنے سوا سب کو کافر سمجھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھ رہے ہیں، باقی سب جہنم میں جائیں گے، بس ہم ہی جنت میں۔ ارے بھائیو، جس نے کلمہ پڑھا ہے انشاءاللہ کلمے پہ موت آئے گی، جنت میں جائے گا، چاہے سیدھا چلا جائے، چاہے دو ہوتے جاوے گا، دو چار کھلے پولے کھا کے پہنچ جاوے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہ ایسی نفرت، یہ وہ اہل حق ہی نہیں ہے جو صرف اختلاف رائے پر نفرت کا شکار ہو جائے، ان کو اہل حق کہلانے کا حق ہی نہیں۔ انبیاء کا مزاج ہے جو جتنا دین سے دور ہے اتنی اس سے محبت کرو، اتنا اس کو قریب کرو، شاید توبہ کر کے جہنم سے بچ جائے۔ خذ العفو، میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب معاف کرنے کو تھام لیں۔ اور پھر ایک آیت چھوڑ کر آگے کہہ رہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جو جاہل سے مراد جاہل نہیں، زیادتی کرنے والے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، یہ یہاں مراد کہ زیادتی کرنے والے اگر زیادتی کریں تو آپ درگزر فرمائیں، اب منہ پھیر لیں جیسے مجھے کھا ہی نہیں۔ امام زین العابدین سبحان اللہ، ایک آدمی آپ کو گالیاں دینے لگا تو آپ منہ یوں کر کے بیٹھے، آل رسول کو گالیاں دے رہا ہے، جگر گوشہ رسول کے جگر کو گالیاں دے رہا ہے، وہ جگر گوشہ وہ مطلب وہ ابھی تو صرف ایک واسطہ آگے بڑھا ہے، دو واسطے آگے بڑھے ہیں، تو آپ کی شان میں گستاخی کر کے گالیاں دے رہا ہو، آپ یوں کر کے بیٹھ رہے۔ وہ یہ سمجھا کہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، میں نادے نال گل کر رہے ہیں، تو سامنے آ کر کہنے لگا ایاک عنی، تینوں گالی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا وعنک اغضی، میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا ہوں۔ تو ایک دم پاؤں پکڑ کے چومنے لگا کہ اہل البیت کے ایسے ہی اخلاق ہوتے، آل رسول کے یہی اخلاق ہوتے۔ ایک آدمی نے آ کر کہا حضرت فلاں آدمی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ سچ کہہ رہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اللہ اسے معاف کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بچوں پڑھو سیرت، پڑھو اپنے نبی کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اہل البیت کی زندگی، اللہ کے نیک بندوں کی زندگی، اولیاء کرام کی سیرت پڑھو کہ کس طرح انڈیا کی سرزمین پر جن کا نام گونجا، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ سید، وہ اہل علم ہوتے تھے، پھر اہل تصوف ہوتے تھے، پھر ان کے اخلاق کی گونج لوگوں کے دلوں کو خرید لیتی تھی۔ خشک مزاج اور خشک کلام تو سکی روٹی طرح کھا سکتے ہو، سکی روٹی، پراٹھا بھی پیا ہوا ہے، سکی روٹی کھاؤ تو بیمار بھی آکھے گا پراٹھا ہی کھاوا۔ ایک آدمی میٹھے بول مجھ سے بولتا ہے، لوگ اس کی زیادہ سنیں،
ایک کی زبان پہ گالی کے سوا ہے ہی کچھ نہیں، کون سنے گا؟ ہم لوگوں کو ہماری نئی نسل دین سے متنفر ہو گئی. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے خذ العفو، معاف کرنے کو میرے نبی یوں پکڑیے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، درگزر کیجیے اور بھلائی کی بات کیجیے. عرف معروف، معروف کہتے ہیں اس چیز کو جس کا اچھا ہونا سب کو معلوم ہو. تبلیغ کے کام کے لیے بہت خوبصورت آیت ہے کہ تبلیغ کے لیے عالم ہونا ضروری نہیں، ہاں علم کی مسند پر بیٹھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، شریعت کا مسئلہ سمجھانے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، حلال و حرام کی پہچان کروانے کے لیے عالم ہونا ضروری. معروف نیکی کو نہیں کہتے، نیکی مجازن نام ہے. معروف وہ چیز جس کا اچھا ہونا سب کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو. سچ بولو کیونکہ سب کے دل و دماغ میں سچائی کی قیمت ہے. جھوٹ مت بولو، یہ معروفات ہیں. تو پہلے یہ بہت اعتراض ہوتا تھا یہ عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں، عالم ہوتے نہیں تبلیغ کرتے ہیں. وہ غلط فہمی کی وجہ سے تھا. تبلیغ میں ان چیزوں کی بات ہوتی ہے جن کا نیک ہونا سب کو پتہ ہے، اس کی بات کوئی بھی کر سکتا ہے. ہم مسائل بتانے ہیں، شریعت بتانی ہے، فقہ کا کوئی مسئلہ بتانا، عالم ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ہم کسی عالم سے رجوع کریں کیونکہ وہ عالم ہی اس سیٹ پر بیٹھ کر وہ بات بتا سکتے. تو میرے نبی نے، میرے اللہ نے یوں کر کے کر دیا. اوپر خذ العفو، میرے محبوب درگزر کو یوں پکڑیے اور پھر اب بھلائی کی بات کیجیے. اور کوئی مانے یا نہ مانے اور جہالت پہ اترے تو آپ درگزر کیجیے. سبحان اللہ. زندگی خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے اور ضروریات زندگی کو خوبصورت بنانے کا طریقہ اور ہے. ضروریات زندگی خوبصورت بنتی ہیں پیسے سے، اور زندگی خوبصورت بنتی ہے میرے رب کی بتائی ہوئی ترتیب زندگی سے اور میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھائی ہوئی ترتیب زندگی سے. زندگی میں حسن آتا ہے اور یہ آیت اسی میں سے ہے. اگر زندگی کو آپ حسین دیکھنا چاہتے ہو، معاف کرنے کو پکڑ لو، زیادتی کرنے والے سے درگزر کرو اور بھلائی کی صدا لگاتے رہو. مجھے اگر جبت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ.